بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ کا یہ سلسلہ آج پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل آپ نے آیت نمبر 46 تک ترجمہ تجوید کے ساتھ آیات کو سماعت فرمایا ہے۔ آج سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 47 سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 47 کا یہ ایک لفظ اس صفحے پہ ہے، باقی اگلے صفحے پہ پڑھایا جائے گا۔ یہ لفظ ہے یا بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ تو اسرائیل کے جو بیٹے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کو اس لفظ سے قرآن میں مخاطب فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد۔ یا بنی کے معنی اے اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ اور یہ اس سے پہلے سبق میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ پوری آیت اس طرح سے، آیت نمبر 47 پڑھیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور پہلے پارے میں پارہ الف لام میم میں یا بنی اسرائیل یہ 3 دفعہ آیا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے بخشی، یعنی میں نے دیا، عطا کیا، علیکم تم پر، وَأَنِّي اور یہ کہ میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی پر، العالمین زمانے والے، علی العالمین زمانے والے پر۔ اب پورا ترجمہ یوں ہوگا، اے بنی اسرائیل تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ اس کو میں نے بہت
سارے انعامات سے نوازا اور بہت کچھ ہم نے اسے عطا کیا، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، اور یہ بھی کہ میں نے اسے زمانے والوں پر یعنی دنیا والوں پر ہم نے اس کو فضیلت دی، لیکن وہ لوگ پورے کے پورے کیا ہوئے؟ ناشکرے ہوئے۔ ان کے بارے میں آگے فرمایا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کہ لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پہلے اپنے انعامات یاد کروا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر یعنی دنیا والوں پر۔ آگے آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن، لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نفسن کوئی شخص، عن کے معنی سے ہوتا ہے، نفسن کسی، شیئن کچھ، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یوخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ، ہم ان، ینصرون مدد کی جائے گی۔ یہ تو الگ الگ علیحدہ الفاظ کے معنی تھے۔ اب پورا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ دن جو کہ آخرت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، اس دن سے ڈرو۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں، اللہ کے حضور میں کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ دے سکے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن آگے قرآن ہی پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اجازت دے، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص اجازت ہوگی اپنے محبوب، اپنی امتوں کے وہ فرد جو کہ گنہگار ہیں ان کی سفارش کی، اور فرمایا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا
کہ اس دن کوئی معاوضہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر اور جو کچھ دنیا کے باہر ہیں وہ سب اگر لے کر کے کوئی آ جائے کسی کا معاوضہ دینے کے لیے، کوئی اپنے معاوضے میں پیش کرے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس دن کوئی معاوضہ بھی نہیں چلے گا، کوئی معاوضہ بھی کسی کا نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کس کی مدد نہیں کی جائے گی؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی ناقدری کی، اس کا انکار کیا، ان لوگوں کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ آیت نمبر 48 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 47 اور 48 آج کے سبق میں پڑھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا سبق ہمارا سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 49 ہوگا۔